ایسے اس سنگول کو سلام فرمایا فرمایا اوے سنگول تیری اس وڈی اماں نو بھی سلام جنہ حضور دی ختم نبوت دی گواہی دی تیری اس وڈے رشتہ دارانو بھی سلام کہ جنہ حضور دی ختم نبوت دی گواہی دیتی بعد میں فرمان لگے ڈرائیور کو فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیوں کھڑی تھی نہیں ڈرائیور نے کہا ہمیں نہیں پتا کہا یہ اس لیے اپنے ہاتھ اٹھا کر کھڑی تھی کہ تاکہ میں حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار کو سلام کروں یہاں سے حضور کی ختم نبوت کا پہرے دار جا رہا ہے پھر اسی بھی حضور کی ختم نبوت دے پہرے دار میں تھے دلیل دین لگا حضور نے فرمایا من یحرسون اللیلتا فرمایا اوے آج ساڑی عزت دی حفاظت کون کرے گا آج ساڑی جان دی حفاظت کون کرے گا آج کون ساڑی پہرے داری کرے گا تو کالا انا سبن ابی مرصد الغنوی انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن ابی مرصد الغنوی آپ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے یہ مطلب عربیت کے بندہ جڑا انہوں نے گل فرمائی نا یہ مطلب ہی بندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یہ مطلب ہے اصل میں یہ لبیک اصل میں تھا الیبو لکا البابین پھر اس کے اندر تعلیل ہوئی تو جا کر لبیک بنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ لبیک ہو اس کا مطلب یہ یا رسول اللہ آپ کا غلام دنیا میں بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے پھر دوسری مرتبہ جب لبیک ہو اس کا مطلب یا رسول اللہ آپ کا غلام قبر میں بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے جب تیسری مرتبہ کہو لبیک اس کا مطلب یا رسول اللہ آپ کا غلام حشر میں بھی جنت میں بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے ہون کہو لبیک 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 اللہ لبیک توجہ بھائی استاد صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا لندن کے اندر وہاں ہاسپٹل کے دروازے پر کہتے ہیں ہاسپٹل کے دروازے پر بیٹھ کر استادوں کا کلپ سن رہا تھا موبائل سے استادوں کی تقریر سن رہا تھا کہتے ہیں میرے پاس سے ایک ڈاکٹر گزرا بہت بڑا ڈاکٹر اس ہاسپٹل کا تھا وہ گزرا تو جب گزرا تو اس نے استادوں کی آواز سنی اور میرے پاس آ گیا اور مجھے کہنے لگا یار یہ جو شخص ہے نا یہ جو داڑھی والا شخص ہے یہ لگتا ہے کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے بہت بڑا یہ کوئی اسپیشلسٹ ہے بہت بڑا ڈاکٹر ہے تو وہ کہنے لگے فرمان لگے کہ نہیں یار یہ ڈاکٹر نہیں ہے یہ ہمارے استاذ ہیں یہ علامہ صاحب ہیں یہ شیخ الحدیث ہیں امیر المجاہدین ہیں یہ ڈاکٹر نہیں ہے وہ کہنے لگا نہیں یہ کوئی ضرور ڈاکٹر ہے تو آپ نے وہ کہنے لگا کہا تجھے کیسے پتہ چلا کہا کہ جو بندہ یوں کرتا ہے نا یوں ایسے جو بندہ کرتا ہے اس کو کبھی دل کا دورہ نہیں پڑتا اس کو کبھی اٹیک نہیں ہوتا جو یوں کرتا ہے اور تسی بھی کہو نا لبیک 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 رسول اللہ لبیک توجہ بھائی ایک بزرگ تھے ان بزرگوں کا قول ہے ایک بزرگ تھے ان بزرگوں کا قول ہے جب میں پڑھتا ہوں تو جناب لطف آ جاتا ہے ہر مرتبہ نیا لطف ملتا ہے فرمانے لگے بعد از 1000 سال بر قبرم گزر کنی فرمایا 1000 سال کے بعد بھی اگر تیرا میری قبر پر گزر ہو ایک دن نہیں 2 دن نہیں ایتھے تو 40 تو بعد لوگ پیو نو بھی بھول جاندے ہیں ساڑا پیو ایسی کہ نہیں ایسی بلکہ جنازہ پیو دا پیو ہوئے تو لوگ ہی بھول جاندے ہیں سمجھاری 1000 سال کے بعد ایک نہیں 2 نہیں 4 نہیں 1000 سال کے بعد تیرا میری قبر پر گزر ہو تو میری قبر پر آ کر تو میری قبر پر کھڑے ہو کر نعرہ رسالت لگانا میں قبر کے اندر سے ہی تمہیں نعرے کا جواب دوں گا بابا جی فرمایا کرتے تھے وہ شیرو تسی میری قبر تے آکے اتے تسی لبیک کہو گے میں قبر دے تھلے لبیک کہو سمجھ آ رہی اسی او حضور دے غلامہ اسی کوئی عام لوگا نا اسی انہاں نال کھڑے آنا سر جھکا کے جئیے نہ منہ چھپا کے جئیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جئیے ہم 2-4 دن کم جئیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جئیے اٹھا کے جئیے اسی انہاں نال جئیے جنہ سر اسا اپنے وڈیاں دی وجہ تو جناب آج سر چھوٹ نہیں سکتے سینہ تان کے گل اس واسطے کر دیاں کہ ساڑھے وڈے کانے نہیں ساڑھے وڈے انگریزاں دے کتے نہیں نہلاتے رہے ہمارے بڑے جناب چاپلوسیاں نہیں کرتے رہے تلوے چٹانا لگی تاریخ نہیں لکھی جاندی جرا تلوے چٹدا رہے تاریخ ہوندی لکھی جاندی جرا کوے ستمگرا ادھرا ہنر آزمائے تو تیر آزمائے جگر آزمائے سینہ تان کے کھڑا ٹکرانے والے کی تاریخیں لکھی جاتی ہے سانو تا دین فقط جناب مسواگاں تے لائی رکھیا فقط مسواگ دین نہیں تلوار پکڑی بھی دین ہے سمجھاری حضور علیہ السلام نے نال حضور نے جدو تلوار پکڑی حضرت ابو دجانہ کو
کو جو حضور نے تلوار دی نا، اس تلوار کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا میدان احد میں؟ حضور نے جو تلوار دی فرمایا الجبن آرن وفی الاقبال مکرمتن المرء بالجبن لا ینجو من القدر، فرمایا کوئی بندہ بزدلی کی وجہ سے رب کی تقدیر سے نہیں بچ سکتا، فرمایا بزدلی میں شرمندگی ہے، آگے بڑھنے میں عزت ہے، بزدلی کی وجہ سے کوئی بندہ تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ بندہ اس واسطے تو صاحب فرماتے شالا بزدلاں کدے نیند نہ آوے، شالا بزدلاں اونچا بولو، شالا بزدلاں جڑا جناب صبح دی نماز تے نہیں اٹھے سکدا تے کہندے میں ایڈا وڈا پھنے خاواں او بزدل ہے، سمجھ آ رہی؟ شالا بزدلاں کدے جے پیو ہوئے تو جناب پیو دے سامنے سیدھا ہو جاوے تے کوئی اور ہوئے تو اندے کے سر سٹ دے وے، دس بس شالا بزدلاں کدے نیند نہ آوے، شالا بزدلاں جڑا انگریزاں دے ٹٹو انگریزاں دے پیسے کھا کھا کے سانو آج دین دا درس دیندن، بس تو ہی جناب سارا کچھ کیتا۔ اقبال تو دا سے کا فریاد زیا فرنگو دلاویزیا فرنگ، فریاد شیرینیو پرویزیا فرنگ، عالم ہما میرانہ و چنگیزیا فرنگ، معمار حرم باز بتا ازمیر جہاں خیز، از خواب گراں خیز۔ اقبال کہندے اٹھوئے خود اپنے قرآن دی حفاظت کر، خود اپنی حدیث دی حفاظت کر، خود اپنے دین دی حفاظت کر، خود اپنے ملک ملت دی حفاظت کر، اپنے ماپے دی خود حفاظت کر اور اپنی جان دی بھی خود حفاظت کر، کیونکہ دشمن تیرے گلے تک پہنچ گئے، اسی جناب دشمن بھی نہیں پہچان سکے، دشمن اوئے کہ جڑا سن حضور دے در تو روک کے جاوے۔ جڑا کبھی فقط کعبے جو کعبے نو چٹن نال رب نہیں لبدا، کعبے نو چٹن نال رب بندہ ساری زندگی کعبے نو چٹ جاوے کہ میں نو رب ملا، نا کعبے نو چٹن نال رب، اگر کعبے نو چٹن نال رب ملدا تو ابو جہل وڈا مومن ہوندا۔ سمجھ آ رہی؟ اقبال تو دا سے میرے اقبال کہتے ہیں بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، چیب الجبیس، با مصطفیٰ برساں خیش را کے دیا ماؤس، گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اقبال کہتے ہیں ابو جہل حضور دے دین دا کم نہیں کرے گا، ابو لہب حضور دے دین دا کم نہیں کرے گا، تو رب حضرت بلال نو حبشہ تو بلا لے گا، حضرت صہیب نو روم تو بلا لے گا، حضرت سلمان نو فارس تو بلا لے گا۔ اس واسطے تو استاد جی فرمایا کرتے تھے مالکاں نو نوکراں دی کمی کوئی نہیں، مالکاں نو نوکراں دی کمی۔ آج کوئی کہے یارا میں مسجد 10 روپے دے کے تے میں مسجد نو کندھا دے کے کھڑا ہاں، میں بس تو تا ساری زندگی جناب ساری جائیداد بھی رب دی راہ تے دے دے، تو اس چیز دا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ رب نے تینوں کتا نہیں انسان بنایا، سمجھ آ رہی؟ تو اس چیز دا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو آج پھنے خواہ بنا پھر دیں۔ اس واسطے تا ساڑھے بڑے پہلے فیصلہ کر گئے جناب امیری نہیں کر دے، اساں کوئی گھٹیا فقیری نہیں کر دے، اساں تا کملی والے دے کمی ہے ناصر، کسی غیر دی چمچے گیری نہیں کر دے، کسی غیر دی چمچے گیری۔ اس علاقے بڑی ہوں اس علاقے کی اللہ بابا جی اس علاقے بڑی ہوندی، یہ اگر بڑی نہ ہوندی تو پھر آواز ہے جانے کہ مسجد چکی جانے، کسی غیر دی چمچے گیری اے 2 نمبری نا بھائی نا، اے 2 نمبری اے 2 نمبری ہر بے مثال۔ اساں پیر صاحب دا مکھڑا میں پہلی دفعہ ملاقات ہے میری، سمجھ آ رہی؟ انہاں دا چہرہ میں دیکھا میں نے حدیث یاد آ گئی، بخاری مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ راوی ہے، فرمایا خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں دیکھتے ہی رب یاد آ جائے، جنہیں دیکھتے ہی رب یاد آ جائے۔ ہر بے مثال اساں سنیاں دا پیر ہو بے مثال، ہر بے مثال ہو بے مثال، اندے واسطے شرط ہے ہر بے مثال اساں سنیاں دا ڈمرو لٹکان والا نہیں، جڑا 7 گونگروں ادھر لٹکاوے تے 12 ادھر لٹکاوے کا میں پیراں، جڑا کہے جناب میرے پیر صاحب کی کرامت یہ ہے کہ 10 سال ہو گئے پیر صاحب اج تک ناتے نہیں، وہ سڑا پیر نہیں۔ جڑا کہے جناب میرے پیر صاحب کی کرامت یہ ہے کہ پیر صاحب سگریٹ تو منہ سے پیتے ہیں، دھواں کانوں سے نکالتے ہیں، وہ سڑا پیر نہیں۔ میرے کو موبائل ہے ساری ویڈیو موجود ہے، میں اس واسطے گل کر رہا ہوں۔ ہر بے مثال جس کی مثال ہی ممکن نہ ہو، ہر بے مثال اساں سنیاں دا پیر ہے، ہر بے مثال اساں سنیاں دا کوئی اجمیری ہے تے کوئی دستگیر ہے۔ اساں سنیاں دے حصے وچ لکھ چھڑیا حلوہ میلاد دا تے 11ویں دی کھیر ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کنے حلوہ کھادا میں نے دسو، ہاتھ چوک کے بھی میرا دل کر رہا ہے میں نے دسو، ساتھ مسجد بیٹھا جھوٹ نہیں بولنا، حلوہ کنے کھادا؟ سارے نے کھادا، جدو سارے نے حلوہ، توجہ بھائی توجہ، آسان نہیں آئے تھے، آسان نہیں ہے، توجہ میری طرف، جدو اسی سارے حلوہ کھانے ہیں، توجہ بھائی جدو ساری اسی حلوہ کھانے ہیں نا تو پھر گالاں مولویاں نو نہ کڑیا کرو،
سمجھ آ رہی؟ ہاں پھر اپنے اندر جھاتی پایا کرو اسی کون ہاں، سمجھ آ رہی؟ اسی حلوہ کھانے ہاں، حلوہ خور ہاں، حرام خور نہیں، چگل خور نہیں، سود خور نہیں، شراب خور نہیں، زنا خور نہیں، بدکار نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ اسی حلوہ کھانے ہاں، کیوں؟ حلوہ حضور نے کھایا، حضور نے ایک حلوے دے اندر رب نے کشش ایجے رکھی، جڑا سجن ہے وہی کھانا، جڑا دشمن ہے وہ بھی کھانا، سمجھ آ رہی؟ اسی او حضور دی سنت ادا کرنے ہاں، اسی کھیر بھی کھانے ہاں، کنہ کھیر کھا دی دسو بھائی کھا دی؟ پھر غوث پاک دا نعرہ بھی لاؤ، تیرا پیر میرا پیر، غوث اعظم دستگیر اے کہنا ہے تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، اور کتے نو دہی نہ پچے اندے وے ساڑا کیڑا جرم ہے، سمجھ آ رہی؟ انہوں کہ جا تو اپنا علاج کر، جے تینوں دہی نہیں پچ دی تو پھر اقبال تو گھٹی لے، اقبال کہہ دے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، پھر اقبال کہہ دے جے تیرے کل عشق رسول نہیں تو پھر ساڑھے گاٹے کیوں لگنا، جا کے رب تو مانگ، فقط عشق رسول نہ مانگی، سوز علی بھی مانگی تے سوز صدیق بھی نال مانگی، سمجھ آ رہی؟ میں وہ گل اپنے مکمل کر لے وہاں، حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی آپ فرمان لگے میں آج یا رسول اللہ آپ کے پہرے کے لیے میں تیار ہوں، میں آپ کا پہرہ دوں گا، حضور نے فرمایا فرکب، فرمایا جا سوار ہو جا، کہتے ہیں وہ گیا اور فراکیبہ فرسن لہو، اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے وجاء الى رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور فقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبل ھذا شیبہ، حضور نے فرمایا جاؤے اس گھاٹی تے چلا جا، اے پہاڑا تے کھڑے ہو کے نہ درختان دے درمیان ہوتے جا کے ہوتے تو جناب ساری رات حتی تکون فی آلاہو ھذا شیبہ، حضور نے فرمایا ساری رات کھڑا ہو کے ہوتے پہرا دے، ساڑھی حفاظت کر کے تو دشمن کدوں آ رہے، لیکن ساری رات وہ ادھر گئے، اور صحابہ کہتے فلما اصبحنا، کہتے جد ہم نے جدو اسی صبح کی تھی، صحابہ کہتے جدو صبح ہوئی نا، خارجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مصلہ ہو، حضور علیہ السلام اپنے کاشان اقدس سے مسجد کی طرح اندر تشریف لے آئے، مصلی پر تشریف لے آئے، فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ، حضور نے 2 رکعتیں صبح کی سنتیں ادا فرمائیں، جب سنتوں کا سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا اوے میرے غلامو ما احسستم فارسکم، حضور نے فرمایا اوے جڑا ساری رات تھوڑی صحیفہ حفاظت کردہ رہا او آیا کہ نہیں آیا، وہ آیا کہ 10 ہوئے سانو حضور علیہ السلام ساڑھے نال کنا پیار کر دیں، اس واسطے تا اسی کہندے ہیں حضور ساڑھے نے اسی حضور دے، حضور ہمارے ہیں ہم کن کے ہیں، اگر اسی انسانیت آج سب تو بڑا درد ہی رکھیا جاندہ انسانیت، میں تو انسانیت دی تاریخ نہیں پڑھی، اسی سورج نو ویکھیا کہا ساڑا رب ہے، سمجھ آ رہی؟ اسی بول دے بچڑے نو ویکھیا کہا ساڑا پہلا پارا کہا ساڑا رب ہے، اڑتے دھوئے نو دیکھیا کہا ساڑا رب ہے، اگ نو ویکھیا کہا ساڑا رب ہے، چلدے پانی نو ویکھیا کہا ساڑا رب ہے، جس چیز نو ویکھیا سی کہا ساڑا رب ہے، اے ساڑا رب ہے، جد حضور تشریف لے آئے فرمایا جھلے ہوئے ہو، تمہارا رب یہ نہیں، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، فیض پہنچا اے رضا احمد، فیض پہنچا اے رضا احمد شاہ کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کیا تھا، سانو تا خدا دا بھی پتہ نہیں سی، خدا دا پتہ بھی سانو حضور نے عطا فرمایا، میں ہوتے گل پوری کالویں کا کعبے نو چٹن نال رب نہیں ملدا، 360 بت بھی کعبے دے اندر پیسن، لیکن رب ادو ملدا جدو گنبد خضرا تو موہر لگے، ادو رب ملدا، سمجھ آ رہی؟ اس واسطے اسی وفا حضور نال کرنی، حضرت انس اس کو حضور علیہ السلام نے حضور نے فرمایا ما احسستم فارسکم، فرمایا اوے او تیرا ساری رات پہرا دیندہ رہا، اندہ کوئی پتہ ہے کہ نہیں، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ما احسسنا ہو، ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں، وَسُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، نماز کے لیے تکبیر اقامت کہہ دی گئی، قد قامت الصلاة پڑھ دیا گیا، اب حضور علیہ السلام فَجَعَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُسَلِّی، حضور نماز پڑھانی شروع کر دی، اب اللہ اکبر کہہ کے حضور نے ہاتھ باندھے نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران وَهُوَ يَتَلَفَّتُ إِلَى الشَّيْبِ، حضور نماز بھی پڑھا رہے ہیں، ہاتھ بھی بنے ہیں، اے الفاظ ابو داؤد اندر صفحہ نمبر 345 اور 46 متن سے بات کر رہا ہوں، شروعات نہ ہمیں استاذوں نے دی ہیں، اردو شرح پڑھنے کا نہ ہمیں ذوق ہے، ہم عربی سے بات کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام یتلفت الی الشیب، حضور علیہ السلام نے ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے قیام کی حالت میں ہاتھ بھی بنے، پھر بھی حضور علیہ السلام ایسے ان درختوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایسے حضور ان درختوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا غلام جو ساری رات ہماری عزت کی حفاظت کرتا رہا اب کہاں سے آ رہا ہے،
ساری رات اب نماز کے اندر حضور ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں، ایسے ڈھونڈ رہے ہیں جیسے کسی چیز کو ڈھونڈا جاتا ہے. تو فرمایا ساری رات جو ہماری حفاظت کرتا رہا وہ کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں جب حضور نے حتیٰ اذا کانا قضا صلاتہ وسلم، جب حضور نے نماز مکمل فرما دیتی، سلام پھیر لیا، تو فرمایا ابشرو میرے غلاموں تھن خوشخبری ہو، قد جاءکم فارسکم، فرمایا او تھوڑا شاہ سوار آ گیا جی. وہ جڑا ساری رات تھوڑا پہرا دے رہا آج تھوڑا پہرے دار آ گیا جی. صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا نا فجعلنا ننظر الى الشعب، صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا تو ہماری نظریں ایسے ہی اس گھاٹی کی طرف دیکھنا شروع کر دی. کہتے ہیں ایک مرد آیا جا الى رسول اللہ الا وقف رسول اللہ، حضور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، بالکل سامنے حضور کے آ کر جب کھڑا ہو گیا تو فقال، حضور علیہ السلام کو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری رات جاگتا رہا اور میں جناب ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا، جب صبح ہوئی تو میں دونوں گھاٹیوں کی طرف گیا، فلم ارى احدا، میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا، کوئی ایک بھی نہیں ہے یا رسول اللہ، کوئی خطرہ نہیں ہے. تو حضور نے پھر فرمایا پیار سے، حضور نے فرمایا حل نزلت اللیلۃ، بادشاہ ساری رات ستے رہے ہو؟ حضور نے اس کو فرمایا ساری رات ستے رہے ہو، پہرا نہیں دیتا، ستے رہے ہو؟ تو سن پھر اگے انہیں کیا جملہ عرض کی تھی یا رسول اللہ الا مسلین قاضیا، الا مسلین او قاضیا، یا رسول اللہ نہیں میں سویا نہیں، ساری رات پہرا دیتا رہا، صرف نماز اور قضاء حاجت کے لیے نیچے اترا تھا گھوڑے سے. جب اے جملہ فرمایا یا رسول اللہ ساری رات میں آپ کی عزت کی حفاظت کرتا رہا. پھر سن اے گل آ گئی، ساڑا کم اے نہیں، ساڑا کم ریزلٹ نہیں، ساڑا کم ہے کوشش کرنا، ساڑا کم ہے ٹینٹے کرنا، ساڑا کم ہے نعرے لانا، ساڑا کم ہے جناب اذان دینا، کنو ناب کے لے آکے نماز پڑھانا، ساڑا کم نہیں، ساڑا کم ہے کہ جناب اے ہی کہنا اللہ اکبر، جنہوں رب چاہے گا اپنے گھر جو حضور اللہ بھیجے گا. سمجھاری ہر بندے دا، اچھا ہر بندے دا جناب زور بھی نہیں چلتا کہ وہی مسجد چاہے، میرے گھارے چوہی آوے گا جنہوں میں چاہاں گا جی، میرے گھارے چوہی آوے گا جنہوں میں چاہاں گا. ہر بندہ تا منہ چک کے نہیں آ سکنا، لیکن رب دے گھارے ہر بندہ منہ چک کے آوے ہیں جی، اے رب دا گھر رہے تھے وہی آوے گا جنہوں میرا رب پسند فرماوے. سمجھاری ساڑا کم ہے حفاظت کرنا، ساڑا کم ہے کوشش کرنا، ساڑا کم ہے نعرے لانا، ساڑا کم ہے جناب جا کر کریں تے ٹھپا لا دینا، ساڑا اے کم ہے اگے کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے ساڑے اندر کوئی پرواہ نہیں. اسی تک قیامت والے دن ایک کہیے یا رسول اللہ تھوڑے نا تے ایک آواز ایسی اسا تن بھی حاضر تے من بھی حاضر کر دیتا. اسی تا سب کچھ حضور دے نا تے ایک مسجد سے کیوں گلاں کرنا ہے، کیوں تھانوں کہنا حضور دا دین لے آؤ. اور اسے مسجد جناب میں دیواں اذان تے جناب علامہ صاحب پڑھیں تکبیر کہ قبلہ پیر صاحب کراویں اس مسجد جماعت، میں نے تسی دسو اس مسجد کنے نمازی ہو میں کے زیادہ 10 15 20 30 40. سمجھاری اگر اسی مسجد میں آ کر ڈی پی او اذان پڑھے اور اسی مسجد میں آ کر ایم پی اے تکبیر کوے اور اسی مسجد میں آ کر ایم این اے جماعت کراوے، میں نے 10 اس مسجد 500 نمازی ہوئے گا. سمجھاری اے اسی دین کہنے اسی کدے نہیں کہے اسی مولویاں نو لے آؤ، مولویاں نو تے لے آؤ، نہیں تسی اٹھو، تسی حضور دا دین لے آؤ، حضور دی سیرت پڑھو، تسی اتے آ جاؤ، حضور دا دین تسی لے آؤ. تسی جناب حضور وزیر اعظم دی کرسی تے بیٹھ کے کہو تاجدار ختم نبوت. کدے بھی اس استاداں کو نہیں سنیا ساری زندگی. استاد نے فرمایا مولویاں نو تے پیراں نو تے لے آؤ، نہیں استاد نے یہی فرمایا حضور دا دین لے. حضور دا دین جدو تخت ہے ایتے نعرے لانا یا رسول اللہ جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جدو ووٹ دیواری آوے تو پھر تیرے منہ تے 12 کیوں بات جاندہ ہے؟ بس اے عشق رسول سی نا عشق رسول ہے وے. بابا جی فرماتے ہیں اسی نچ کے جناب جا کے کریں تے مہر لا دے. سانو نہیں پتا آگے انہوں نے کیوں کھڑا کیتا، سانو نہیں پتا انہوں نے کیا کیتا، وہ ہر رہے یا جیتے اتنا ساڑا کوئی جناب ساڑی غرض نہیں. ساڑی غرض یہ ہے انہوں نے حضور دے نا تے منگیا، ساڑا تن بھی نبی دا ہے، ساڑا من بھی نبی دا ہے، ساڑا سب کچھ حضور دا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا. اب حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی کہا یا رسول اللہ ساری رات میں پہرا دیتا رہا، ساری رات میں چلتا رہا. اور سن حضور نے آگے انعام کہہ دیتا. حضور نے فرمایا یا میرے غلام قد او جبتا، فرمایا کہ میرے غلام فلا علیکہ اللہ تعمل بعدہا، فرمایا میرے غلام تو ایک ہوتا ہے واجبہ. میری طرف توجہ کریں بھئی، میری طرف دیکھیں، ادھر توجہ کریں. اے تو ساڑھے جناب کھرو کے تھوڑے جو میں جناب علماء جلے بیٹھے نا انہاں تو علاوہ پیر صاحب تو ساڑھے سردہ تاج نے، انہاں تو علاوہ کوئی بندہ میں اگر پوچھ لوانا اتحیات دا ترجمہ کہے
جی دسو بھئی اتحیاتو دا ترجمہ کیوے تو 12 بات جانے میں پوچھا جرا اے 10 سبحانک اللہم دا ترجمہ کیوے اسی تا نمازہ پڑھنے ہیں نا اللہ اکبر کی تھی ایمیں نکلیا ایمیں جناب چوک تو ریمنڈ ہوندے ایمیں داتا صاحب حاضری دیندے ایمیں سارے جناب جہانو گھوم کے جدو واپس ہے پھر کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام اے ساڑیا نمازہ نے سمجھ آ رہی میں نو 10 جدو اپنے امام دے پیر پکڑے ہوندے نا انہوں نے گالا نہ کڑیاں ہوندیاں انہوں دے پیر پکڑے ہوندے انہوں نے کہا علامہ صاحب سانو دسو سبحانک اللہم دا کے ترجمہ ہے سانو دسو الحمدللہ رب العالمین دا کے ترجمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین دا کیا ترجمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم دا کے ترجمہ ہے قل هو اللہ احد دا کے ترجمہ ہے التحیات للہ دا کے ترجمہ ہے ایھا النبی دا کے ترجمہ ہے ربی جعلنی دا کے ترجمہ ہے میں نو 10 پھر تیرا ذہن ادھر ادھر جاندا اس وقت پر ساڑی بد نصیبی ہے کہ اسی اجمی ہیں اسی عربی نہیں ہیں سانو عربی دی سمجھ نہیں آتی اس واسطے سے سانو کھرک پہندی اسی جناب اے ہو گیا او ہو گیا کسی سکھیا ہی نہیں کدی آکے مولوی کو پوچھا ہی نہیں علامہ صاحب کو پوچھا بھی نہیں کہ جناب سانو دسو اے کی ہویا اسی تا انہاں دی لتاں میں اکثر کہا کرنا وا کہ اسی جدو بندہ زندہ ہوئے نا پیر صاحب جدو بندہ زندہ ہوئے اسی انہیں لتاں کھچنے ہیں لتاں کھچنے ہیں تو جدو وہ بندہ دنیا تو ٹر جاوے انہاں آخری سا نکل جاوے پھر اسی انہوں مونڈے تے چک لینے سمجھ آ رہی انہیں پہلے ساری زندگی لتاں کھچیاں جدو جناب وہ مر گیا ان کی روح نکل گئی بالکل ختم ہو گیا یقین ہو گیا کہ اے ہون نہیں اٹھے گا اسی پھر انہوں مونڈے تے چک لینے ہیں وہ شیرہ زندگی چون دی حفاظت کر سمجھ آ رہی زندگی چون دا ساتھ دے پھر دیکھ کہ دنیا اس واسطے کدے بھی دشمن ساڑے نال آمنے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتا اسی 1000 بندے ہوئے نا تو لکھاں بندہ لے کے آ جاوے ساڑے نال 1000 بندے مقابلے نال وہ آمنے سامنے مقابلہ نہیں کرے گا جدو میں مقابلہ کرے گا کس طریقے نال کرے گا اسے 1000 نو ٹولیاں تقسیم کرے گا سمجھ آ رہی اسے 1000 نو ٹولیاں تقسیم کرے گا پھر وہ سامنے نپے گا ایک ٹولی نپ کے ادھر ہی مارے گا اس واسطے تا جدو حضرت عمر دا دور سی تو حضرت عمر نے ایویں جناب صفاں بنائیاں صحابہ دیاں صفاں جدو بنوائیاں نا تو ایک جناب روم کا جاسوس آیا ہوا تھا وہ روم کا جناب انٹیلیجنس جاسوس تھا وہ ادھر ہی تڑپ اٹھا ادھر ہی اس نے چیخ مار دی کہا کہ اب جناب کیسر و کسرا کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا حضرت عمر نے فرمایا کیسے کہا یہی وہ قوم تھی کہ جو کل 1 کلو کھجوروں پر لڑ پڑتے تھے 1 کلو پانی پر لڑ پڑتے تھے ایک دوسرے کا سایہ برداشت نہیں کرتے تھے آج یہ قوم ایک صفوں میں غریب امیر کا فرق ختم کیے بغیر ایک صفوں میں کیسے کھڑے ہو گئے آج کیسر و کسرا کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اس واسطے صاحبو اٹھو آج اپنے اندر محبت پیدا کرو یہ ساری فرقہ واریت اگر ختم ہو سکتی تو پھر اسے ایک نعرے تے ختم ہو سکتی تاجدار ختم نبوت سمجھ آ رہی ہر بندہ جناب اپنی بولی بول رہے ہر بندہ قرآن و حدیث یہی سوال حضرت امام زین العابدین تو بھی ہویا حضرت امام زین العابدین امام حسین دے بیٹے آپ تو بھی سوال ہویا کہا حضرت جدو 73 فرقے بن جاویں تے پھر سانو کے پتہ حق تے کون ہے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا جڑا اہل سنت والجماعت ہوئے گا وہی حق تے ہوئے تو پھر سائل جڑا سی نا سائل بڑا سمجھدار سی انہوں نے پھر عرض کی تھی کہا حضرت ہر بندہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا شروع کر دے ہاں جی ہر بندہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا شروع کر دے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اہل سنت کون ہے تو حضرت امام زین امام زین العابدین نے جواب دیا فرمایا من علامات اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ فرمایا جڑا سنی ہوئے گا نا وہی کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جڑا سنی ہوئے گا وہی کہے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد لگے تھے فرق بڑی ہوندی ہے جی میں وہ سنی ہوں جمیل کنو یاد ہے ہاتھ چوک کے دسو بھئی کنو یاد ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری اسی گناہگار ضرور ہیں سمجھ آ رہی گناہگار واقعی ہیں حضور نے خود فرمایا میری شفاعت میری امت کے گناہگاروں کے لیے خود حضور نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے گناہگاروں کے لیے ہے تو پھر سانو جناب کیوں نہ کہنا چاہیے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری اور مرنے کے بعد بابا جی دا جنہیں چہرہ ویکھیا نا جڑا چہرہ ویکھیا بابا جی دا آخری دفعہ میں نو اعزاز ہے استاداں دی قد مبارک 6 فٹ تو کٹ سی کہ اسی 6 فٹ تو بھی زیادہ قبر کھودی میں خود جناب وچ کھڑا ہویا تے میری قد جناب بالکل برابر میں اس تو بھی جناب تھلے ہو گیا تے جناب استاداں دی قبر کھودی نا تے جناب کس اس نیت نال کھودی
کہ جدوں جناب حضور امیر المجاہدین قبر میں تشریف لے جائیں اور حضور قبر میں تشریف لے آئیں تو اس وقت امیر المجاہدین ساز صاحب رحمت اللہ علیہ خادم حسین رضوی کھڑے ہو کر کہیں تاجدار ختم نبوت ہون اگر کوئی کہے نا یارا انہاں دیاں تو جناب لتاں نہیں سن ایکسیڈنٹ ہویا سی نا انہاں دیاں لتاں نہیں سن وہ تو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے قبر میں کیسے کھڑے ہوں گے یہ بتائیں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں میں کہا تو جھلا ہو گئے ہیں جدو حضور تشریف لاون گے نا پھر جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جدو حضور نے ایک نگاہ پانی تو رب نے لتاں دے دینیاں نے اس واسطے تاسی جب میں قبر میں حضور قبر میں تشریف لائیں تو میں قدموں میں گروں گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے سمایاری حضور قبر میں تشریف لائیں امیر المجاہدین دا آخری دفعہ جدو اسی رکھن لگے نا کہ آپ مسکرا پہ سمایاری مسکرا پہ 48 گھنٹے بعد آپ مسکرا پہ میں نے 10 کنہ نے وہ تصویر ویکھی جدو حضور امیر المجاہدین مسکرا رہے سن سمایاری کنہ کوئی کسی نے بھی کوئی تصویر نہیں ویکھی نیٹ تو کٹ کے ویکھنا جدو دفنان لگے نا آخری میں قبر رکھن لگے قبر کے اندر تو آپ مسکرا پہ میں نے 10 یارا آج ڈاکٹر کے اندر 12 گھنٹے بعد ڈیڈ باڈی جواب دے جاتی ہے باڈی بالکل ختم ہو جاتی ہے جواب دے جاتی ہے ختم سڑنا گلنا شروع کر دیتی ہے لیکن 48 گھنٹے گزر جاویں ناک کے روئی بھی نہ دیتی ہوئے کہ جناب برف ہی نہ لئی ہوئے کوئی ایسی بھی نہ لایا ہوئے ایمیں آب و ہوائچ خالی آب و ہوائچ رکھ دیتا ہوئے 48 گھنٹے گزر جاویں کہ جناب چہرے دا رنگ پہلے تو بھی زیادہ اور روشن ہوندہ گیا اندھی وجہ ہے کہ جناب محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا واضح مثال تھے محمد کے غلاموں کا جدو فرشتے نے استادہ کو پوچھا ہونا ہے ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل دس خادم رضوی دنیا تے محبوب دے بارے تو کیا دس ہیں تو بابا جی نے یہی تا کہنے رہے گا یوں ہی ان کا حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی آپ کو حضور نے انعام دیا ساری رات پہرا دیا نا انعام کیا دیا آخری گل میں گل ختم کرنے لگا انعام کیا دیا فرمایا کہ تو ساری رات تو جناب کھڑا ہو کے بے لوس ہو کے انے واہ ہو کے تو جناب پہرا دیندہ رہا اور پھر سن تینوں جناب قد او جب تا یہاں علماء بیٹھے ہوں گے نا یا بچے بھی بیٹھے ہیں طالب علم کو بیٹھے ہیں تو کہا او جبا ایک ہوتا ہے او جا عربی گرامر ہے ایک ہوتا ہے او جبا اور ایک ہوتا ہے واجبا واجبا کا مطلب ہے واجب ہو گئی اور اوجبہ کا مطلب ہے کہ واجب کر دی گئی سمایاری تو نے خود اپنے اوپر واجب کر لی تو حضور نے فرمایا قد اوجبتا فرمایا میرے غلام تو ساری رات ساڑھی عزت دی حفاظت کردہ رہا ہون جنت نو تو خود کھچ کے اپنے کولو لے گئے خود کھچ کے جنت نو تو اپنے کولو لے گیا میں نے تو دس جڑا ایک رات حضور دی عزت تے پہرا دے وے رب حضور انہوں اے انعام عطا فرماویں جڑا چھرا چوک کے تے وڈ دے وے اوندہ کے انعام ہونا سمایاری جڑا چھرا چوک کے تے جناب آندرہ بھی بار کٹ دے وے اوندہ کے انعام ہونا تے جڑا جناب چھوٹا جیا بچہ وے کے نمی شادی وے کے بالکل نہ ڈگ مگائے 27 گولیاں سلمان تاثیر نو ٹپکا دے وے اوندہ کے انعام ہونا ہے وہ ساڑھی سریکی دا ایک شہر ہے میں انہوں بڑا لائک کردہ کہا تو وقت دا علم الدین ہوئے ہر بندے دی خواہش ہے نا کہ میں علم الدین ہوں کہندی خواہش ہے میں علم الدین بنا غازی علم الدین ہوں کہندی خواہش ہے سمایاری کہا کہ تو وقت دا علم الدین ہوئے تیرے ہاتھ تیز خنجر ہوئے تو وقت دا علم الدین ہوئے تیرے ہاتھ تیز خنجر ہوئے منہ کھولے نہ گستاخ کوئی تیرا ہر گستاخ نو ڈر ہوئے منہ کھولے نا گستاخ کوئی تیرا ہر گستاخ نو ڈر ہوئے تو مارے پرنم دنیا ویکھے چاہے اس ملعون دا گھر ہوئے گستاخ دا قتل ضروری ہے چاہے وقت دا گورنر ہوئے گستاخ دا قتل ضروری ہے چاہے وقت دا گورنر ہوئے اسی حضور نال پیار پوچھ کے پیار ہوندہ پیو نال پوچھ کے پیار ہوندہ ماں نال پوچھ کے پیار ہوندہ دھیاں نال پوچھ کے پیار ہوندہ پترہ نال پوچھ کے پیار ہوندہ استادہ نال پوچھ کے پیار ہوندہ پیرہ نال پوچھ کے پیار ہوندہ دوستہ نال بغیر پوچھے محبت محمد عربی نال ہوندے جس کو بابا جی اپنی ترجمانی میں فرمایا کرتے تھے انے واہ حضور سے محبت کرنی ہے کس طرح پیار کرنا ہے جی بچوں حضور سے
اننے واہ حضور سے محبت کرنی ہے. کوئی ادھر بات کرے انہوں کہا جائے کمینیا تو قبر میرے کام آنے, کہا نہیں جی. کہا حشر کام آنے, کہا نہیں جی. کہا پل صراط کام آنے, کہا نہیں جی. کہا جناب حوض کوثر تے کام آنے, کہا نہیں جی. کہا محشر تے کام آنے, کہا نہیں جی. کہا میزان تے کام آنے, کہا نہیں جی. کہا جاؤ کمینیا میں اس محبوب نال پیار نہ کرنا جنہیں ہر جگہ تے میرے کام آنے. اسی اس محبوب نال محبت نہ کریے جنہیں ہر جگہ تے ساڑے کام آنے. سمایاری ہاں حضور علیہ السلام نال وفا کنج کرنی. جدو غازی علم الدین شہید ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھے سن, ویکھ کے قرآن نہیں پڑھے ہوتے, لیکن جب میاں والی جیل میں وہاں تشریف لے گئے تو حضرت قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ, آپ کے والد صاحب ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ وہاں تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے تو آپ کو حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے, فرمایا سیالوی صاحب آج میرا دل کر رہا ہے کہ مجھے سورہ یوسف سنائیں. میرا دل کر رہا ہے مجھے کیا سنائیں, سورہ یوسف سنائیں. تو میں نے دس حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ ویکھ کے بھی قرآن نہیں آدھا سی. ایک کم کرن تو پہلے جدو آپ نے گستاخ نو پھڑکایا تو پھر حضرت ضیاء الدین کو فرمانے لگے, ضیاء الدین سیالوی میرا دل کرتا ہے مجھے سورہ یوسف سنائیں. حضرت ضیاء الدین سیالوی فرمان لگے میں سورہ یوسف دی تلاوت زبانی شروع کر دیتی کہ میں نے جتے غلطی آندھی سی نا غازی صاحب وہی غلطی درست کر دے سن. سمایاری غازی صاحب کیوں بھائی, میں کہا دس غازی تینوں جناب ویکھے بھی قرآن نہیں آندھا سی کہ تو اے کام کیتا